شرم آنی چاہیے. سچی بات ہے کہ 1970-71 میں جب ہم پاکستان 2 لاکھ ہوا تھا تو ہماری پر کیپٹا جی ڈی پی بھی یہاں پہ زیادہ تھی, ہمارا نیوٹریشن ویلیو جو تھی یہاں پہ بہت زیادہ تھی. آج ایک ایوریج بنگالی 4 سال زیادہ کلاس پڑھتا ہے, 4 سال زیادہ تعلیم حاصل کرتا ہے, 8 سال زیادہ ہم سے زندہ رہتا ہے. اور جس ٹکے کی ہم مثال دے رہے تھے وہ ٹکا, اب وہ ٹکا جو ہے وہ ٹکے کا نہیں رہا ہے, آپ سمجھ گئے. مطلب اب روپیہ جو ہم مثال دیتے تھے وہ ٹکے کا ہو گیا یا اس کے بھی قریب, ٹکے کے قریب بھی نہیں رہا ہے. تو یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم نے 1990 سے پاکستان کی جی ڈی پی جو ہے 89 سے کبھی بھی ہندوستان سے بڑی نہیں ہے پر گروتھ, اور صرف 92 کا ایک سال تھا جب ہم بنگلہ دیش کے آگے رہے. تو بنگلہ دیش بھی ہم سے پر کیپٹا جی ڈی پی ہر سال گروتھ زیادہ کرتا ہے. 14 کروڑ لوگ وہاں پہ رہتے ہیں, ہم یہاں 21 کروڑ کی پاپولیشن پہ پہنچ گئے. نہ ہم نے کبھی پاپولیشن کنٹرول پہ دھیان دیا ہے, نہ ہمارے بچے پڑھتے ہیں. اور جو آپ پڑھاتے ہیں بچوں کو, میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو پڑھاتے ہیں آپ کے پی میں جا کے بچوں کو جو پشتو بولتے ہیں ان کو آپ اردو پڑھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, کہ کئی بچوں کو آپ جو گھر پہ پنجابی بولتے ہیں یا سندھی بولتے ہیں ان کو اردو پڑھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, جو اردو بولتے ہیں ان کو انگریزی پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں, غلط زبان میں پڑھا رہے ہوتے ہیں. سیریسلی میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, اور پھر وہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو پھر یہ حال ہوتا ہے جو پاکستان. ڈاکٹر صاحب یہ کریڈٹ آپ لینا چاہیں گے کہ آپ کافی عرصے سے یہ وارننگ دے رہے تھے کہ گیس کی شارٹیج پیدا ہو جائے گی دسمبر اور جنوری میں, تو وہ گیس شارٹیج ہوگی ہے ملک سر؟ گیس شارٹیج ہو گئی ہے, گیس پریشر کم ہو گیا ہے. اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ پھر سے تھوڑا سا اگر آپ کو لگ رہا تھا کہ معیشت کا پہیہ چلنے لگا ہے 2 سال بعد, بہت برا حال تھا 2 سال تک, اور اگر ایسا لگ رہا تھا تو یہ گیس کی شارٹیج اس کو لے ڈوبے گی. مطلب وہی انڈسٹریل آؤٹیجز ہوں گے, گیس آؤٹیجز ہوں گے, بہت پریشانی ہوگی. 8-10 چیزیں ایسی ہیں, 11 چیزیں میں ابھی یہاں لکھ کے بیٹھا ہوں ایسی ہیں جو اتنی غلطی کری ہے انرجی کی منسٹری نے, اتنی غلطی کری ہے جس کی کوئی ادھیا نہیں, کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی غلطیاں حکومت پاکستان کو نہیں کرنی چاہیے تھی. 2 سال پہلے جب یہ لوگ آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا آپ کو, میں ان تمام چیزوں پہ آتا ہوں, لیکن جو اس وقت ناظرین مختلف شہروں میں آج ہمارے کراچی بیورو نے, لاہور, پشاور, کوئٹہ اور اسلام آباد بیوروز نے لوگوں سے جا کے پوچھا کہ واقعی گیس کی شارٹیج ہے کہ نہیں ہے, اور لوگوں کے اس حوالے سے تاثرات کیا تھے, آئیے دیکھتے ہیں. پریشانی ہے سر جی کہ گیس نہیں آتا ہے. گیس کی بل جو ہے نا میٹر کی وہ بھی اسی طرح آتا ہے, کوئی فرق نہیں پڑا ہوا ہے, اور سلنڈر کی بل جو ہے وہ الگ سے آتا ہے. گیس صبح سے نہیں آ رہے, لکڑی بھی ساتھ ساتھ جلا رہو اور گیس ہے ہی نہیں, بڑا ٹینشن ہے. گیس کدھر آ رہا ہے, دن کا کھانا رات میں ہم لوگ کھاتا ہے. گیس کی بہت پریشانی ہے, صبح بچے ناشتہ بنانے بیٹھے تو گیس نہیں آ رہی ہوتی ہے, بل اتنے بھیج رہے ہیں اس کا کوئی حساب نہیں. گیس ہے نا بہت کم آ رہا ہے, اتنا آ رہا ہے کہ سالن بھی بڑی مشکل سے پک رہا ہے, پہلے نہیں ہوا تھا یہ اب ہونے لگا ہے بیٹا. صبح نہ ناشتہ پکتا ہے, 4 بجے کے بعد رات کا کھانا نہیں پک سکتا. بل آ رہے ہیں اتنے بڑے کے, پہلے آتا تھا یہی بل 300 350 کا, ابھی 2-2 ہزار روپے کا بل آ رہا ہے. گیس کی پریشانی بھائی بہت زیادہ ہے, اور کب تک بازار سے منگائیں گے ہم کھانے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں گھروں میں, اور ان لوگوں کو کوئی فکر نہیں ہے, بل اتنے زیادہ بھیج دیتے ہیں یہ لوگ. سارے دن میں مطلب سارے 2 گھنٹے 3 گھنٹے گیس ہوتا ہے, باقی لوڈ شیڈنگ ہے, کوئی مطلب وہ نہیں ہے, مطلب گورنمنٹ بھی کچھ نہیں کرتا, اور ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں بس ایسے ہی. کل باہر میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے بہت کافی, صبح بھی نہیں ہوتی اتنی خاص, شام کے عصر کے ٹائم بھی نہیں ہوتی, رات کے ٹائم بھی کھانا پکانے کے لیے نہیں ہوتی. مشکلات تو ہے تھوڑی بہت. گیس بالکل پورا شہر میں بلکہ پورے بلوچستان میں نہ ہونے کے برابر ہے. پتہ نہیں ہے یہ گیس کہاں استعمال ہو رہے ہیں, ہمیں تو گیس اس سے گیس نہ ہونا ہی بہتر تھا. بالکل گیس پریشر بھی نہیں ہے, اور بل اتنا بیچتے ہیں, بالکل ہم لوگ مزدور کار آتے دیکھ لو ان کا اتنا کماتے ہیں, گیس کا بل بھی کیا بچوں کا کمائی پورا نہیں ہو سکتا ہے, پیٹ نہیں بھر سکتا ہے, اور گیس کا بل کدھر سے بھر لے گا. ابھی اتنا استعمال نہیں ہوتا جتنا بل آ رہا ہے. پرائیویٹ نوکری والے کیا کر سکتے, کرایہ دے گھر کا, گیس کا بل دے, بجلی کا بل دے, اتنا بہت مسائل ہیں. گیس نہیں آ رہے, ہم خود ہی سلنڈر سے بھروا کے لیں. تقریباً 2 مہینے سے نہیں آ رہی ہماری, اور رات کو 10 بجے کے بعد آتی ہے. پریشانی تو ہے, ادھر گیس مہنگا ہے, ہم مہنگا لے رہے ہیں, گیس نہیں آتا ہے. گیس نہیں آتی, 10 بجے کے بعد نہیں آتی گیس, پھر تقریباً اذان کے ٹائم 4 بجے پھر آ جاتی. گیس کا آج کل بہت مسئلہ آ رہا ہے, صبح سے ناشتہ باہر کیا, آپ گھر جائیں گے پھر گھر والے کہیں گے باہر سے روٹی لے کے, اور ناشتہ آج کل باہر ہی کھا رہے ہیں. جب کھانا پکانے کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم پہ گیس ہی نہیں ہوتی. اب رات کو 12-1 بجے کے 2 بجے کے بعد گیس آئے, اس ٹائم پہ کھانا پکانے لگے یا نیند پوری کرے. گیس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ پریشان ہیں, باہر سے ناشتہ کرنا پڑتا ہے, اتنی گنجائش نہیں ہے ہم گھر سے باہر سے کھا سکیں. گیس سلنڈر اسی لیندے ہیں, سلنڈر کی گیس 200 روپیہ کلو, 200 روپیہ کلو کون غریب کتوں جہاں
रोजाना किलो 5-6 जी खाने वाले असी इतनी तनख्वाह से कितों गुजारा करा। गैस ऐसे आ रही होती है जैसे ना वो मोमबत्ती की लाइट नहीं होती, बिल्कुल मध्यम सी आ रही होती है। घर में गैस तो आती नहीं है, आती भी थोड़ी आती है और बिल फुल ये भेजते हैं जो रूटीन के मुताबिक भेजते हैं। जैसे अभी सर्दी स्टार्ट हुई तो बिल्कुल गैस अभी जाना ख़त्म हो गई है, बिल्कुल नहीं आ रही। सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, सिलेंडर भी महंगा पड़ रहा है सर, हम किधर जाएं फिर। बहुत कम आ रही है, गुजारा नहीं होता, हम लोग सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं, सिलेंडर भी महंगा कर दिया, अभी गरीब आदमी किधर गुजारा कर सकते। जी नाज़रीन, आपने ये सिर्फ चंद तासुरात सुने कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद, ये बड़े शहर हैं। जो छोटे शहरों में हालात हैं वो बिल्कुल आवाम हमें उसका एहसास है कि वो किस कर्ब से गुजर रहे होंगे। और वज़ीर आज़म ने कल ही इसका वाज़े किया कि ये हुकूमत सीखती रही है और अगले 2.25 साल शायद चीज़ें मज़ीद बेहतर हों। लेकिन वज़ीर आज़म साहब के लिए जो सबसे बड़ा इस वक्त मसला बना हुआ है वो ख़ुद मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी और पेट्रोलियम डिवीज़न वही मसला है जिससे वज़ीर आज़म को खुद रातों को नींद नहीं आती। और वहाँ पे क्या कुछ हो रहा है, वज़ीर आज़म ने क्या एतराफ़ किया इस हवाले से, आइए देखते हैं। जो सबसे बड़ा चैलेंज मुझे नज़र आ रहा है वो है पावर मिनिस्ट्री का। जो सबसे बड़ा इस वक्त पाकिस्तान का अगर एक चैलेंज है जो मुझे कई दफ़ा रात को नींद नहीं आती सोच के, वो है हमारी पावर मिनिस्ट्री। जो बिजली है, ये जो बिजली का सेक्टर है ये इतना कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड सेक्टर है, इसमें इतने डिफरेंट चीज़ें हैं जिनको आपने सबको रैशनलाइज करना है, इन सबको सिंक्रोनाइज करना है। अगर हमने कोई भी अवाम को एक ऐसी बिजली देनी है कि जो एक उनकी वो अफोर्ड भी कर सकें और साथ साथ ये जो कर्जों का पहाड़ चढ़ता जा रहा है, जो सर्कुलर डेट है, इसको कैसे बचाएं। हमारी गवर्नमेंट में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है पावर का। जी नाज़रीन, और इसी वजह से वज़ीर आज़म की रात की नींदें उड़ गई हैं। आवाम के मसाइल अपनी जगह, वज़ीर आज़म को भी इस कर्ब का एहसास है और उन्हें इस वजह से नींद नहीं आती। ना सिर्फ ये, वज़ीर आज़म ने कौम को कल ये भी बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी एंड पावर डिवीज़न उनको, पेट्रोलियम डिवीज़न उनको बाकायदा तौर पे धोखा दे रही है, फिगर फजिंग कर रही है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को। किन अल्फाज में वज़ीर आज़म ने कहा और 1.5 साल तक ये सिलसिला जारी रहा। क्या कहते हैं वज़ीर आज़म, आइए देखते हैं। कई फिगर्स तो, और ख़ास तौर पे पावर सेक्टर की, यानी 1.5 साल तक हमें एक्चुअल फिगर्स का ही नहीं पता चल रहा था। वही मिनिस्ट्री से कभी कोई फिगर आ जाती थी, हम समझते थे बड़ा अच्छा कर रहे हैं, फिर पता चलता था कोई और फिगर आ गई है और हम इतना अच्छा नहीं कर रहे। अपनी असेसमेंट दे रहा हूं कि कभी भी गवर्नमेंट को, एक नई गवर्नमेंट आती है, उसको कभी भी इस तरह पावर में नहीं आना चाहिए, उसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। जी नाज़रीन, आपने सुना, वज़ीर आज़म पाकिस्तान खुद कह रहे हैं कि 1.5 साल तक धोखा दिया जाता रहा, गलत फिगर दिए जाते रहे। और ये कौन लोग थे जो वज़ीर आज़म को मिसलीड इस हवाले से कर रहे थे? सवाल ये भी है कि उनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई हुई या कि ये धोखा अभी भी दिया जा रहा है और आवाम को भी धोखा दिया जा रहा है और आवाम की मुश्किलों में भी इजाफा हो रहा है। इसी तरह का एक मामला था GIDC का, जो कि सुप्रीम कोर्ट में जाना था और एक रातों रात ऑर्डिनेंस जारी करवा दिया गया था, जिसके बाद मीडिया में हमने बहुत से सवालात उठाए और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया उस पे आज तक अमल दरामद कराने के लिए उसे स्कटल किया जा रहा है, क्योंकि जिन लोगों ने ये कहा था कि ये पैसे नहीं मिलेंगे और खिलाफ हमारे फैसला आ सकता है, ये फैसला इंप्लीमेंट भी उन्हीं लोगों ने करना है जो कि अब वहां पे कछुए की स्पीड से चल रहे हैं कि ये डेडलाइन गुजर जाए और ये पैसे हमें रिकवर ना करने पड़े। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और उस वक्त ये कौम को और क्या बता रहे थे, काबीना को क्या धोखा दे रहे थे, काबीना की आंखों पे क्या पट्टी चढ़ा रहे थे ये लोग, आइए जरा देखते हैं। ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ये हमें कहे कि जनाब आपने इन सेक्टर्स को, इन इदारों को 295 अरब रुपए वापस देने हैं। ये भी है। सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, या वो कह सकता है ये इलीगल है, जिस सूरत में कुछ भी नहीं है। 273 बिलियन 2015 से 19 तक जो कि इल्तिवा का शिकार है, जो कि लिटिगेशन में फंसा हुआ है और उसका कोई हमें पता भी नहीं है कि क्या होगा। ये 273 अरब रुपए जो कि एक इस वक्त इबाम का शिकार है, हमें पता भी नहीं है मिलेंगे नहीं मिलेंगे। या तो हम इसी तरह चलते रहे, 10 साल और लिटिगेशन चलती रहे और आखिर में कोर्ट कहे कि जी चूंकि आपने ये पैसे कहीं लगाए नहीं है डेवलपमेंट में तो ये भी आपको नहीं मिलने चाहिए और ये मामला इसी तरह और 10 साल खटाई में पड़ा रहे। 273 बिलियन रुपए जो 2015 एक्ट के बाद अक्रू हुए हैं, जिनमें से कोई अंदाजा नहीं है कि कुछ भी मिल सके कि नहीं मिल सके। आप इमेजिन करें कि हम 10 साल ये केस लड़ते रहते हैं और 10 साल बाद कोर्ट कहता है हाँ जी आपने सही है लेवी लगाई, तो इतने पता नहीं कितने सैकड़ों 100 बिलियन इकट्ठे हो गए होंगे, उस वक्त कौन दे सकेगा?
اور غیر یقینی ہے کہ اس میں سے کچھ مل بھی سکے گا کہ نہیں مل سکے گا. اب وہ تو بجٹ میں چلا گیا 4-5 سال پہلے جب بھی کلیکٹ ہوا تھا, جتنا بھی کلیکٹ ہوا تھا وہ جا کے فارغ ہو چکا ہوا. اب اس کا کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ وہ 417 آخرکار ملے گا یا نہیں ملے گا آج سے 10 سال بعد, 15 سال بعد. اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب حق میں فیصلہ دے دیا اور اسپیسیفک ڈائریکشنز دیں کہ اس طرح سے اس پہ چلنا ہے, اس پہ پروگریس بھی کچوے کی سپیڈ سے چل رہا ہے. لیکن کیونکہ معاملہ GIDC کا آیا, ہمیں یہ ندیم بابر صاحب نے کامران خان صاحب کے شو میں بتایا کہ آپ کی حکومت GIDC کے پیسے کھا گئی. وہ لندن تو نہیں چلے گئے پیسے 217 ارب؟ نہیں, لندن نہیں چلے گئے, پاکستان گورنمنٹ کے پاس ہی پیسے ہیں. جیسا آپ ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج دیتے ہیں تو حکومت پاکستان کو جاتا ہے, لیکن وہ ایکسپورٹ کے اندر لگانے ہوتے ہیں. اب جیسے پیٹرولیم لیوی ہے, انہوں نے 400-500 ارب روپے لیا, تو حکومت کا ایک اکاؤنٹ ہوتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کا, اکاؤنٹ نمبر 1 ہے اسٹیٹ بینک میں, اس میں پیسے رکھے ہوتے ہیں. اب حکومت جو ہے نا وہ 25,000 ارب روپے قرض پہ چل رہی ہے اس وقت, یا اب تو 35,000 ارب روپے قرض پہ چل رہی ہے. تو آپ سمجھ لیجیے کہ 250 ارب روپے اس کے اندر اور بھی ہیں. جب بھی فائنانس منسٹری چاہے تو چیک لکھ کے دے سکتی ہے 250 ارب روپے کا. وہی مطلب ان دا سینس کہ اگر مجھے کسی کمپنی نے ایڈوانس پیسے دیے ہوں کہ بھائی یہ لوگ کل تم مجھے ببل گم بیچ دینا, وچ از واٹ آئی سیل, تو وہ پیسے رکھے ہوں, میں وہ تھوڑی سی کہ اسی جو کینڈی جو چینی اسی ببل گم کے لیے خریدوں گا, وہی پیسے استعمال کروں گا, تو اپنی جنرل کمپنی ہے اس کا ببل گم بنا کے دے دوں گا. تو یہ وہ پیسے جنرل فنڈ میں گورنمنٹ کے آ گئے جب حکومت چاہے چیک. لیکن ندیم بابر صاحب اگر مجھے صحیح یاد ہو وہ تو کہہ رہے تھے کہ یہ پیسے کھا پی گئے, ختم ہو گئے, انہیں مل ہی نہیں رہے. آپ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ کا جو اکاؤنٹ نمبر 1 ہے اس میں یہ موجود ہوتے ہیں ہمیشہ. لیکن گورنمنٹ تو چلتی ڈیٹ پہ ہی ہے نا. اگر یہ پیسے نہیں ہوتے مثال کے طور پہ, اگر 25,000 ارب پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے, مطلب 24,953 ارب روپے پہ چھوڑ کے گئے تھے, ٹھیک ہے, اگر یہ پیسے اور 1,200 ارب روپے بینکوں میں مختلف بینکوں کے اکاؤنٹ میں پڑے تھے حکومت میں, اگر وہ پیسے نہیں ہوتے تو وہ 1,200 ارب کی جگہ پڑے ہوتے سمجھ لیجیے 950 ارب روپے, ٹھیک ہے, تو وہ 1,200 ارب روپے پڑے, یا آپ سمجھ لیجیے 25,000 ارب کی جگہ 25,253 روپے ارب ہوتے. تو the finance minister just has to write. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیسے آپ لوگوں نے نہیں کھائے, یہ انہوں نے آ کے کھائے؟ انہوں نے بھی نہیں کھائے, وہ پیسے رکھے ہوئے, جب ان کو چاہیے وہ خرچ کر لیں. تو ندیم بابر صاحب کیوں کہہ رہے تھے کہ مل نہیں رہے؟ سر میری بات سنیں, اب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو ایک 4 شیٹس پڑھ کے سناتا ہوں. انہیں جب آئے تھے, آپ کو بتایا 2 سال پہلے, آپ نے بھی شو کیے ہیں, انہوں نے کہا تھا ہم فوراً ٹرمینل لگائیں گے. علی زیدی صاحب بھی کہتے تھے کہ ہم ٹرمینل لگائیں گے اور ہم مرچنٹ ٹرمینل لگائیں گے. آج تک ٹرمینل نہیں لگا, اور میں اب آپ کو اس پروگرام میں دعویٰ کروں گا کہ ان کی حکومت میں ٹرمینل نہیں لگے. وجہ سر پائپ لائن, ایک تو یہ کہ علی زیدی صاحب کی منسٹری جو ہے اس کے اندر آپ کو بھی پتہ ہے کراچی میں بچہ جانتا ہے کہ وہ ادھر اب جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ تو ٹرانسپیرنسی کا بہت دعویٰ کرتے ہیں علی زیدی صاحب, سر دعویٰ بڑا کرتے ہیں, لیکن آپ دیکھیے کہ ایگزون موبل نے فائنینشیل انویسٹمنٹ ڈیسیشن پاکستان میں کرا تھا, اٹ ہیز واکڈ اوے. اور علی زیدی صاحب کی وزارت جو ہے, ابھی انہوں نے ایک اور کمپنی کو لیٹر لکھا جو کہ چائنیز کمپنی ہے, جو کہ گوادر کے اندر ایک اور LNG کا پروجیکٹ لگانا چاہ رہی ہے, جس سے پائپ لائن کی بھی ضرورت نہیں ہے, ٹرکوں میں ڈیلیور کر رہی ہے. اس کو بھی انہوں نے کوشچن کرا ہے کہ آپ کیوں ابھی کر رہے ہیں یہ. تو ان کو تو یہ GITL کی بات کر رہا ہوں. لیکن آپ لیکن جو فورٹ قاسم میں لگنے تھے, اگر آپ کہتے ہیں یہ لیٹر اسکرین پہ بھی دکھاتے تھے, انہیں کام کرنے سے روک دیا چائنیز کمپنی. انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو نوٹس دے رہے ہیں کہ آپ نے کیوں ہم سے پوچھے بغیر LNG کا کام شروع کر رہے ہیں, جبکہ یار اگر وہ کر رہے ہیں چائنیز کمپنی اگر کوئی لے کے آ رہی ہے, ٹھیک ہے, آپ کو سوال پوچھنے تو پاورفل ہے کہ آپ اس کو انکریج کریں نا, انویسٹمنٹ اچھی بات نہیں, قاعدے قانون کے تحت چاہ رہے ہوں گے. کون منع کر رہا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ چائنیز انویسٹر جو پوری دنیا میں انویسٹ کرتے ہیں پاکستان میں آ کے قاعدے قانون توڑیں گے, اور یہ قاعدے قانون سکھائیں گے ان کو منسٹری آف میریٹائم افیئرز والے, جنہوں نے ایگزون کو بھگا دیا. ایگزون موبل دنیا کی لارجسٹ کمپنی ہے, دے ہیڈ میڈ اے فائنینشیل انویسٹمنٹ ڈیسیژن. اس لیٹر میں تو میرا خیال جو گوادر پورٹ اتھارٹی کا ہے کہ کوئی قانون ضابطے کے تحت آپ چلیں. آج ہم نے کوشش کی تھی, عدیل راجہ نے علی زیدی صاحب سے موقف لینے کی, انہوں نے اتنا کنفرم کیا کہ ہاں کچھ ہوا ہے, لیکن کیوں ہوا ہے وہ ابھی تک نہیں معلوم. وہ بیکاز خیر آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ کیوں ہوا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ انہوں نے فرسٹ آف آل ٹرمینل نہیں لگنے دی, ٹرمینل کی جگہوں پہ لڑائی ہوئی, اس کے بعد پائپ لائن نہیں لگائی تو ٹرمینل کو پائپ لائن ایکسس نہیں ملا. بھئی پائپ لائن نہیں ہوگی تو گیس کا کنوے کیسے کرو گے آپ 1200 ملین کیوبک فٹ کی. سب غبارے میں بھر کے نہیں کر سکتے, شاید ان کا یہ پلان ہے. اچھا اس کے بعد یہ بھی رشین کمپنی سے ہم لوگ ایک وہ کر کے گئے تھے, آل دیٹ ٹو ڈو واز ٹو ڈو دس, کانٹریکٹ انہوں نے 2 سال میں نہیں دیا. ایسا لگتا ہے کہ ان کو LNG نہیں لے کے آنی. اس کے بعد دیکھیں مہینے کے اندر 15 نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن تھی. ہاں آپ دیکھیں, میرا رشین کمپنی سے بات ہوئی تھی, وہ تھوڑی سی مہنگی تھی. میرا دل جو پرسنلی تھا, میں کس کمپنی سے بات ہوئی تھی؟ 2 رشین, مجھے نام یاد نہیں ہے, سچی بات ہے, کوئی پتہ نہیں مجھے نام یاد. لیکن میرا یہ خیال تھا کہ FWO کو دے دو. FWO کو ٹھیکہ دینے سے فائدہ یہ تھا, حالانکہ اور اس سے سوئی گیس سے بھی سوئی گیس کی کمپنیاں خود بھی کر سکتی ہیں. جو نارتھ کی کمپنی ہے اس کا نام بھی سوئی ناردرن گیس پائپ لائنز لمیٹڈ ہے, لیکن رائٹ آف وے وغیرہ کے مسئلے جو ہے نا FWO بڑا آسانی سے سالو کر لیتا ہے, تو ان کو دے دو, اور مطلب وہ وٹ ایور, سو اینڈ وی کین شیئر آور ایکسپرٹیز ود دیم. بٹ آئی مین سو وی ہیڈ اسٹارٹڈ ٹاکنگ ٹو دیم اباؤٹ دس.
اس کے بعد دیکھیں مہینے کے اندر سے 15 سے 20 سے زیادہ لانگ ٹرم سودے نہیں، اسپاٹ سولز نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. مہینے کے جو 75 to 80% گیس از سولڈ آن لانگ ٹرم کانٹریکٹس. آن لانگ ٹرم کانٹریکٹ 75%، کم از کم 80-90%، جاپان وغیرہ 90%. کوئی گاجر مولی ہے جو لانگ ٹرم کانٹریکٹ؟ میں نہیں، ندیم بابر صاحب نے کہا ہے کہ سر گاجر مولی جو ہے نا وہ دکان پہ ملتی ہے، ورنہ تو لانگ ٹرم کانٹریکٹس پہ آپ چیزیں خریدتے ہیں نا. گیس اگر آپ خرید رہے ہیں جس سے آپ کا پاور پلانٹ رک جاتا ہے، جس سے دیکھیں نا ابھی اس وقت جو یہ آپ کے ٹی وی پہ جو لوگوں نے بتایا ہے کہ جن کے گھر میں چولہا نہیں آ رہا، آپ دیکھیں اتفاق دیکھیں کہ کراچی اور لاہور والے سب ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ ہم کو ناشتے پہ گیس نہیں مل رہی، دوپہر کو گیس نہیں مل رہی، رات کے 11 بجے کے بعد گیس مل رہی ہے، 10 بجے کے بعد گیس مل رہی ہے. اب یہ تو بڑی لمبی سیٹنگ ہے کہ کراچی میں جو آدمی بول رہا ہے اور جو لاہور میں خاتون بول رہی ہے وہ سب ایک ہی بات کر رہے ہیں. بڑی عجیب سی بات ہے، کیونکہ سب کو یہ ایکسپیرینس ہو رہا ہے کہ جب مل چل رہی ہے، شفٹیں چل رہی ہیں تو ان کو نہیں مل رہی. آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ مطلب اپنے ملک کو جو میاں نواز شریف کی جو 5 سال کی ہماری جو کوشش تھی اور کچھ بھی فیل ہو گئے، ہم نے کم از کم ایک چیز کر کے دی ہے کہ پاکستان میں بجلی اور گیس کا مسئلہ سلجھا دیا تھا. انہوں نے اس مسئلے کو پھر خراب کرا ہے، جان بوجھ کے. میں آپ کو بتا رہا ہوں خراب کرا. ایک لانگ ٹرم ڈیل نہیں کری، شروع کری تھی، اس کے بعد PLL نے کاغذ ہی نہیں کھولا. ڈر گئے نیب سے، جو بھی ہوا انہوں نے کاغذ ہی نہیں کھولا. 11-11.5% میں ان کو گیس مل رہی تھی، ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے اس سمر میں گیس نہیں لی پوری جتنی لے سکتے تھے. LNG ٹرمینل خالی پڑے ہوئے تھے، لے سکتے تھے. 2 ارب یونٹ جو ہیں وہ ڈیزل پہ بنے ہیں. 2 ارب یونٹ ڈیزل پہ، 2 ارب سے زیادہ یونٹ ڈیزل پہ بنے ہیں. 2.15 آئی تھنک گیگا واٹ آور جو ہے وہ ڈیزل پہ بنے ہیں. بجلی جی اس سمر. کیسے؟ وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ میں آپ کو آرڈر آف میرٹ پہ کیسے یہ بجلی فیول پہ کیسے؟ ڈیزل پہ، ڈیزل کیپکو میں بھی ڈیزل چلا ہے، سیفائر میں ڈیزل چلا ہے، بلوکی میں ڈیزل چلا ہے. اور میں آپ کو مطلب 2 پوائنٹ میرے خیال سے میں خیال بلکہ یہ مجھے آرڈر آف میرٹ مل گیا ہے نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی، اور یہ لیٹسٹ والا ہے. آرڈر آف میرٹ پہ یہ تو کہیں 103 نمبر پہ آتا ہے، اور یہ کیپکو ہیلمور جو ڈیزل پہ چلنے ہیں. سیف پاور، سیفائر یہ ڈیزل پہ چلے ہیں. یہ سیفائر ڈیزل پہ چلا ہے. یہ 103 نمبر پہ آتا ہے. اس سے پہلے 100 اور ہیں جو پاور پلانٹس فائر ہونے ہیں. یہ پہلے فائر ہو گئے ہیں، آپ کے پہلے چل گئے. سر یہ دیکھیں، مجھے نہیں پتا کہ 100 میں سے اور کتنے یونٹ چلیں. مجھے یہ پتا ہے کہ یہ اس مہینے اس سمر کے اندر آپ نے 280 گیگا واٹ آورز بنائے ہیں جولائی، اگست، سپٹمبر میں، جس کا مطلب یہ جس کے اندر آپ نے سیفائر چلایا ہے، بلوکی چلا ہے، تھوڑا سا کیپکو چلا ہے، اور یہ سر میں بھی اورینٹ بھی چلا ہے. نہیں اورینٹ نہیں چلا، بالکل نہیں. سیف پاور بھی چلا ہے؟ نہیں، اورینٹ اور سیف پاور نہیں چلے، لیکن جو چلے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا، کیپکو، موسٹلی کیپکو، بلوکی اینڈ سیفائر، یہ 3 چلے ہیں. اور آپ نے 280 گیگا واٹ آورز آپ نے بجلی بنائی ہے، ٹھیک ہے، یہ ڈیزل پہ. اس کے کسی کو فائدہ دیا گیا یا مجبوری میں؟ سر میری بات سنیں، مجھے یہ نہیں پتا کہ کس کو فائدہ دیا، مجھے پتا ہے کس کو نقصان دیا. مجھے پتا ہے کس کو نقصان دیا گیا ہے. مجھ کو نقصان دیا گیا ہے، آپ کو نقصان دیا گیا ہے. 18 روپے ویریبل کاسٹ ہے ڈیزل کی، 6 روپے ویریبل کاسٹ ہے LNG کی. تو 12 روپے پر یونٹ سے ملٹیپلائی کر دیں جتنے یونٹ میں بول رہا ہوں، ٹھیک ہے. یہ سیدھی بات ہے. یہ آپ نے انتہائی سیریس چیز پوائنٹ آؤٹ کی ہے. ناظرین، ایک وقفہ لیتے ہیں، اور وقفے کے بعد جب دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو PTV میں نعیم بخاری صاحب کی تعیناتی بطور چیئرمین، اور دربار کی روایات کیا اسی طرح قائم رہیں گی جو نون لیگ کے دور میں تھی؟ پاکستان تحریک انصاف بھی وہی کام کرے گی؟ اس پہ بھی بات کریں گے. ساتھ جو ایڈوائزری جورسڈکشن میں سپریم کورٹ میں آج آرٹیکل 186 کے تحت حکومت نے سینٹ الیکشن کے تحت مانگی ہے، ایڈوائس مانگی ہے، اس پہ بات کریں گے. اور اس سے فائدہ کس کس نے لیا؟ جو بھی ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب بات کہہ رہے ہیں کہ ڈیزل پہ پاور پلانٹ چلائے گئے اور اتنے بلینز اس میں کہیں نہ کہیں تو یہ گئے ہیں، اور فائدہ اگر عوام کا نقصان ہوا ہے تو فائدہ تو کسی نہ کسی کا ہوا ہے. یہ فائدہ کمانے والے کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو کہ آئل مارکیٹنگ کمپنی جو کہ ڈیزل بیچتی ہیں، ڈیزل کا کاروبار کرتی ہیں، ریفائنریز، ان کے ایجنٹ بیٹھ کے ان کا دفاع کر رہے ہیں. ایک وقفے کے بعد اس پہ